اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ جو قرآن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ یعنی قرآن اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، تو اس میں تمہیں بہت سارے اختلافات ملتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر تم قرآن مجید میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کلام مجید کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ تو جب اس کلام مجید میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں تدبر کرنے، غور و فکر کرنے کی طرف ابھارا۔ کیا تم قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے وحدانیت اور اپنے حبیب کی رسالت اور اس کلام الہی کے حق اور سچ ہونے کی بے شمار دلیلیں قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ ماضی کے وہ کچھ واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے کہ جو رونما ہوئے اور آئندہ ہونے والے ان واقعات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر بیان فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو جو کچھ قرآن مجید کے اندر مستقبل کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں تو ہو بہو وہ تمام کی تمام باتیں صحیح اور سچ کیوں ثابت ہو رہی ہیں؟ تو مطلب یہ ہوا نا کہ یہ کلام الہی اللہ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر افلاک عالم کی تمام چیزوں کو مضمر کر دیا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے وہ کچھ باتیں بیان کر دی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرے، اس کی کائنات میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کے اندر غور و فکر کرے، ان تمام مظاہر قدرت کو دیکھ کر غور و فکر کرے۔ جو کوئی غور و فکر کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لے گا، اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ جب اس کی پہچان ہو جائے گی، جب قرآن مجید نے جو کچھ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے ان چیزوں کو غور و فکر کرنے کے بعد حق اور سچ مان لے گا تو پتہ چل جائے گا کہ جس رسول پر یہ قرآن اترا ہے وہ سچے رسول ہیں۔ جب وہ سچے رسول ہیں، یہ کلام الہی بھی سچا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک بھی اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بہت ساری باتیں اس ضمن میں ہو سکتی ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی کہ جو خالص دودھ ہم پیتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے میں کیا بیان فرمایا کہ ہم اس کو خون اور گوبر کے درمیان سے نکالتے ہیں اور اس کے اندر خون اور گوبر کی ذرہ برابر نہ تو کوئی آمیزش ہوتی ہے نہ کوئی بو ہوتی ہے، اور تم اس کو بڑے خوش انداز میں پیتے ہو، نوش کرتے ہو، اس کے اندر تمہیں کسی طرح کی کوئی کراہت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ شہد کی مکھی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ شہد کی مکھی کس طریقے سے شہد بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مظاہر قدرت کو اس کے اندر اور کلام الہی میں بیان فرما کر ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف ابھارا ہے کہ ہم غور و فکر کریں گے تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اب پچھلی آیتوں کے اندر جن منافقین کا تذکرہ ہوا انہیں کلام مجید کے اس آیت کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو بظاہر منافق اپنے دل میں تمہارے نفاق ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہو
تم منافق ہو، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ جو تم زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن تمہارے دل میں نفاق ہے، تم شش و پنج میں مبتلا ہو کہ اسلام سچ ہے کہ نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہے، تم جو اس شک میں اور شکوک میں مبتلا ہو، تمہارے اندر جو اپنی ایک جنگی کیفیت چل رہی ہے، جب تم قرآن مجید میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام الہی حق ہے اور رسول خدا بھی حق ہیں، وہ سچے ہیں۔ اور جب تمہیں قرآن کے حق ہونے اور اللہ کے رسول کے سچے ہونے پر یقین ہو جائے گا تو تمہارے اندر کی جو جنگ چل رہی ہے اس کو ایک امن اور سکون میسر ہوگا اور تم سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ تو منافقین کو اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ فرمایا ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں تم بہت سارے اختلاف پاتے۔ اب وہ اختلاف کس طرح کا ہو سکتا تھا کہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو حالات ایک جیسے نہیں تھے، کبھی جنگ کی کیفیت ہوتی تھی تو کبھی امن کی کیفیت ہوتی، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تو کبھی محبت کے پھول نچھاور کیے جاتے تھے، کبھی خوف اور ڈر کا سما رہتا تھا تو کبھی امن کا ماحول قائم رہتا تھا، کبھی ہجرت کر رہے ہیں تو کبھی کسی مقام پر قیام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو 23 سال کا جو عرصہ ہے زمانہ نبوت کا، وہ ایک کیفیت میں نہیں ہے، مختلف کیفیات ہو رہی ہیں، کبھی جنگ لڑی جا رہی ہے، کبھی خوف ہے، کبھی امن ہے، کبھی کیا معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی آیت کے اندر تضاد موجود نہیں، کسی آیت کے اندر بھی تضاد موجود نہیں۔ اگر یہ کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو ہر کیفیت کے اندر انداز جدا ہوتا ہے، انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کی گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، جب وہ اطمینان اور سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ جنگ کی کیفیت میں انسان کے انداز کس طرح کے ہو سکتے ہیں ہم اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور امن کی حالت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انسان کا تو یہ کلام نہیں، کیونکہ 23 سال کا جو نبوی دور ہے اس کے اندر اس قدر ہمیں ایک الگ الگ کیفیات ملتی ہیں، اس کے باوجود قرآن کی کسی آیت کے اندر تضاد نہیں ملتا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ کسی مخلوق کا نہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام۔ مخلوق کا کلام ہوتا تو تضادات پائے جاتے ہیں، الفاظ کے اندر، معنی کے اندر، اس کی فصاحت و بلاغت کے اندر کمی ہوتی، لیکن کہیں بھی ایسا موجود نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔